رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله دروش اللهم صل على سيدنا رایا رایا مدینے نو جان والیا کدی سانو بھی لئی چل نالے رایا رایا مدینے نو جان والیا کدی سانو بھی لئی چل نالے تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے والے کوئی جو پوچھ سی آن تینو ایکو جی کون کنگالے سردار تو نہیں آکھ دوی میرے اٹھان دی چروالے حمد و صلاة دے بعد محترم حضرات میں تو کو معلوم ہے یہ سارے بھائی شوکت صاحب نے محفل کرائی اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عمر برکتاں عطا فرماوے اللہ انہیں بچوں دی خیر فرماوے رزق روزی عزت عمر برکتاں عطا فرماوے اللہ پاک انہیں سارے آندے جتنا بھی خاندان ہیں بھائی سب دی خیر فرماوے تے اتفاق اتحاد دی دولت عطا فرماوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اکثر میں کو دوست جان دیں چند ایسے وینجر نہیں جان دے اس علاقے دا بندہ لیکن ذکر علاقے دا ہوں یا دور دا ہوں ذکر مدینے والے حضرت علی نے فرمایا ایک نبی دا ذکر تے بھی اللہ دا قرآن پرانے نہیں ہوئے لکھاں ہزاراں سال ہو گئے مولوی بیان کریں دے نبی دی شان نہ مومن سنن تو تھک دے نہ سنامن تو تھک اس سونیا محفل ہیں ماشاءاللہ اس محفل دا صدقہ دیکھو نا بھائی شوکت صاحب دے آخری محفل کرائی کئی مقاصد ہیں بخشش گھر دی برکت گھری کوئی تکلیف دور ہو گئے تو مطلب ہے بندہ جتنا بھی جتنے بھی پھر گنے جڑے پاسے چکر لاوے رستہ وال اوہ یہ جڑا مدینے والے رستہ اوہ بھی کوئی مدینے قرآن پاک جڑی آیت پڑھی ہے میں اللہ پاک نے اپنے نبی نے حکم فرمایا جیڑے رستہ تیڑا گھن کے نہ سونا ہن غریب صحابہ کرام چند صحابہ ہیں پھٹے پرانے کپڑے ہیں غریب صحابہ لیکن ہیں اتنے امیر جو دل چ ایمان ہو بندہ امیر تاں ہی ہوندے جلے وقت ایمان ہوئے پیسے نال بندہ امیر کدھا ہی بھی حضرت ابو بکر صدیق دے بارے آپ سنا آپ آئیں تو میرے نبی نے فرمایا کوئی گھر بھی چھوڑے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ لے ہیں پر میں گھر کچھ بھی نہیں رکھا پر میں نہیں اللہ رسول اللہ نام جس گھر اللہ رسول اللہ نام ہے بھائیہ ہوں دے گھر سب کچھ جنہ گھر اللہ رسول اللہ نام کوئی نہیں ہوں دے گھر کچھ نہیں یہ خوش نصیب ہی ہے اس بھائی نے محفل کرائی ہے اللہ رسول دا نام گنن واسطے لوگ پتہ نہیں کیا کیا خرچ کریں نے اللہ رسول دا نام محفل بھی سجائی نال تھوڑے واسطے لنگر دا میرے واسطے لنگر دے تمام بھی کیتا مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے دی یار بنی
اللہ تو دعا اللہ تعالیٰ انہیں دربہ ہونا قبول فرماوے، کرنا ہے محفل قبول فرماوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و چاند صحابہ، میرے نبی دے غلام صحابہ، غلامی دی زندگی نبی پاک دی ہائیں بڑے سردار لیکن بن گئے مدینے والے دے غلام۔ مکے تو چل کے مدینے وچ آئے غریباں، ستے پراندن دل دے امیران، پھٹے پرانے کپڑے ہوندن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو جلے کوئی وفد آویا نا، آپ انہوں نے گفتگو جو کرنا تے وال اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ جرلے اے ہومن نا وال باویں جڑے ودے آوین اڑے نظرانی کرنیاں نظر آئیں غریباں والا قرآن پاک دی آیت میں پڑھ لگی جری اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ اکسو بلیں دے رسول دل دل ویسے میں بولے ویندہ کوئی نہ لیکن تو کو بول ویسا مجمع سادہ مطلب ماشاءاللہ بہوں یہ گال کہنی کہ کوئی بھی نہ آوے تا ذکر رسول دے وچ تا ذکر اللہ دے وچ اللہ دے فرشتے سبحان اللہ بندے ماشاءاللہ ویسے بھی کافی ہیں ماشاءاللہ رسول اللہ دے غلام بیٹھن کافی بیٹھن لیکن اللہ دے ذکر دے وچ اللہ دے فرشتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و غریب سے آباں میرے نبی دے غلام جنہ مال جائداد چھوڑیا سب کچھ لٹائے لیکن ایمان نہیں لٹوایا ہر چیز لٹوائے لیکن ایمان نہیں لٹوایا میرے یار آج سب چیز لٹونے ایمان بچ میں تے سب بچ گئی ہے او میرے نبی دے غلام نے غریب نے لیکن ایمان نہیں لٹوایا مدینے دے علاقے بھی جا کے مدینے پاک دے او چھپر جڑا میرے نبی نے بڑھا کے دیتا ہے جنہ نا صفا اصحاب صفا چھپر کو آگے چھپر بڑھیا ہوئے ہیں میرے نبی دے غلام بیٹھے رہنے نے وفدہ میں نا جدو ہنہ دی گل آئی میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نے حکم فرمایا سونے آبا میں جڑے آمیں تو سائن والا نظرہ کرنی آنا رب نے قرآن فرمایا اللہ فرمیدے وَاسْمِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ شام سویرے اللہ دا نام پکرین شام ہوئے تے باویں فجر ہوئے نا کہندہ آندہ ہے فرمایا رب نو یاد کریں دینے کوئی مقصد ہو سی پیسے مل سن کوئی مال مل سی مالوی تقریر کرے کچھ مل رہے کوئی خطیب ہوئے پیر ہوئے کچھ مل رہے لیکن قربان جائیے انہا غلامات اللہ نے فرمایا رات دی ذکر اللہ کی گزر ویدی ہے ارادہ کیا ہوتا ہے یریدون وجہا ارادہ ہوتا ہے کہ او راضی ہوئے اس دی سمت منگن واسطے اس نو منگن واسطے رب نو راضی کرن واسطے یہ سارے عمل کریں دینے محبوبہ جڑا رب نو راضی کرن واسطے عمل بیٹھے کریں دینے وال اسا انہاں نو کلا نہیں چھڑیں دے تیریاں نظرہ اون والو ہوں میں جنہ دیاں نظرہ تیرے والو سبحان اللہ جڑے تھوڑے پاسے بیٹھن تو سونائیں دے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ باویں شام ہوئے باویں فجر ہوئے باویں غریب ہوئے باویں امیر ہوئے جتنے بھی آمن تے فرمایا نظرہ اون والو جڑا رب دی رضا رکھے سبحان اللہ نبی پاک دے غلام اور دوجہ ایک صحابی دے بارے آندے رسول اللہ دا ہی غلام ہے جنہ ناظر سوائب رومی
سہیب نائے میرا نبی دا غلام ہے دور تو آیا مکے دے وچ غلام بن کے آیا غلامی دی زندگی گزاری ہے وقت آیا مالک نے آزاد کیتا ہے جدوں آزادی دا ٹائم آیا میرے نبی دا غلام مال کٹھا کیتا کریندا رہ گیا اللہ نے بڑا امیر بنایا مال دیتا ہے لیکن ہائی غلامی دی زندگی آزاد ہویا ہے وقت آیا تیرے میرے نبی دا غلام بن گیا ہے میرے نبی نال محبت کر گئی نبی نال محبت ہوئے تو سب کچھ وہ سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا تو نہیں ہو سجنا جلا میرے سجنا نو ویکھیا تے نہ رجیا تے نہ رجنا اللہ پاک نے میرے نبی کو اللہ پاک نے میرے نبی کو حکم فرمایا سونے ہن مدینے وال ہجرت کرو میرے نبی پاک نے ہجرت دے موقع تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑا زبردست موقع ہجرت دا کیا حضرت ابو بکر آدھا میں اکثر وہاں بھی اپنا نبی دے کو آدمی یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں بھی مدینے والا وینا میرے نبی نے فرمایا نہیں ابو بکر سارے وجن تائیں سارے وجن تائیں نہیں وجنا آدھے وقت آیا ہے ایک دیوار میرے نبی دے غلام وقت آیا میرے نبی آئے نے آپ نے فرمایا ابو بکر آج تیاری کر لے تائیں وجنا ہے تیری نے عظیم صحابہ حضرت علی تے حضرت ابو بکر صدیق جیڑا ابو بکر صدیق دا نام سن کے پیٹ کے درد پوے سمجھو او بھی مومن کائنی تے جیڑا علی نال بغض رکھے سمجھو او بھی مومن کائنی لیکن ہم دعائیں لازم ملزوم او مولوی نہ بنا کرو کہ بس صرف علی تے او مولوی نہ بنا کرو صرف ابو بکر او مولوی بنا کرو نبی دا سارا جتنا بھی میرے نبی دا نال تعلق رکھنے سارے ہی بڑے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آپ نے فرمایا ابو بکر ہن چلنا ہے ادھر میرے نبی نے ارادہ فرمایا ہے انہوں ایک نجدی قبیلے دے لوگ یعنی عرب دے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور محفلہ لائی بیٹھے ہیں انہوں دے وچ ایک نجد دا شیخ بڈھا آیا مکے دے وچ ایک مجمع لگا محفل لگ گئی مدینے والا نا ایک نبی کو آج ایک کام کرو کیا کرنے انہیں کہ ٹھیک ہے ایک ناجد دا شیخ آیا میں نہیں آتا کہ دار الندوہ انہا نہ آئی اس مرکز دا بنایا کیا اٹھے اجلاس ہویا کہ نبی نو ختم کرنے تھے بڑھا دیاں تصویح لیندہ آگیا بدر دے مکان چوئی آیا اللہ پاک نے قرآن ہی ذکر فرمایا بدر دے مقام جائے دکھائے مرود 313 ہیں تساں ہی زیادہ تساں لڑو انہیں ختم کر دے سو جلے اللہ دے فرشتے ہیں نا بھاج دیا بھجا دے اللہ پاک نے قرآن ہی ذکر فرمایا قرآن ہی ذکر اللہ فرمائے دے وَإِنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي انی ارا مالا ترون وہ میں جیڑی دے دا کھڑا میں رو تو سانوے دے دے اللہ دے فرشتے آگئے وہ جبریل آگئے فرشتے آگئے صحابہ آگئے بدر دے مقام دے ہوتے اسا دے دے کھڑے ہاں سے صحابہ
ادھر شیطان وجہ لگا رہا دے اینی ارا مالا ترون وجڑ مائنے دا تسی نہیں ویڈے دے وہ مرے ویڈا کیوں پہ آدھے اینی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب تکبیر رسالہ خلافہ شان مصطفیٰ قبلہ کاری صاحب آدھے بائے ویدہ پی آدھے مرے تو کیوں ویدہ پی آدھے انی اخاف اللہ و بائے اللہ تو درزہ لگ جائے تو سمارا وجڑے متمائے بھی رگڑے جاواں اللہ دا عذاب سخت مطلب میرے نبی دے غلاموں یہ منو سمجھ نہیں آنی جو آجو کا مٹھا پڑھ کے دارو نگوہ دے اجلاس ابو جہل بھی بیٹھے دوجہ بھی بیٹھے نے آگے آدھے وہ کیا بیٹھے سچیں دے وے آدھے سچیں دے بیٹھے ہیں آج مدینے والے ان کو نعوذ باللہ ختم کرنے یعنی مدینے دے سردار کائنات دے سردار مکہ دے لال نو عبداللہ دے شہزادے نو ختم کرنے کیڑا طریقہ ہے سچیں دے بیٹھے ہیں آدھے اپنی اپنی رائے دے ایک رائے پیا دے بڑھا سندہ بیٹھے وہ بڑھا جڑا مطلب ہے شیخ بڑھ کے تسبیح کہی ہے ہر تسبیح نال بندہ مومن ابو سلطان نہیں سوچتے آپ نے فرمایا تسبیح پھری دل نہ پھرے تکیل یا تسبیحاں پڑھ کے علم پڑھے ادب سکھے تکیل یا علم نو پڑھ کے چلا کٹیا کچھ نہ کھٹیا کیل یا چلیا پڑھ کے جاگ بنا دد نہیں ہوئے جمان دے جب ہمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے فرمایا بھاویں رتا لال ہوئے کیڑا بھی نورانی ہوئے لیکن ادب رسول نہ ہوئے محبت رسول دی سینے وچ جاگ نہ ہوئے بھاویں طواف ودا کرے نہ ہوئے رب قبول نہیں کردا رب قبول والی نہیں کریں دا بھاویں طواف کرے دے جب تک محبت رسول دی جاگ نہ ہوئے جب تک ایمان میرے آقا دے سچے دل نہ ہو جو بھی کرے ودا قبول کرے اس وقت فرا جاگ بنا دودھ نہیں جم دے چیز تا تھوڑی نہیں ہے فرمایا مانا دے دودھ جم میں انہوں نے فرمایا تھوڑی جائیں تیری نظر تھوڑی جائیں لیکن یہ کمال ہے مر کو بھی اپنا بڑا کی دیسی فرمایا تھوڑی کی محبت رسول رکھ جا بل جتنی ہی باتیں کرے سی وہ رسول بات لج پالے کل قیامت علیوار چھڑا کل انہیں چھڑاونا ضرور ہے اللہ دی بارگاہ شفاعت ضرور کرنی کیونکہ رب تعالیٰ نے من اللہ دی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جنہ شفاعت کرے فرمایا کون ہے وہ کر سکتے جنو اللہ اجازت دے وے اللہ اجازت سادے رسول تو علاوہ کہہ کوئی سادہ نبی تو سب تو عظیم ہے سادہ نبی تو سب تو عظیم ہے سادہ آقا تو سب تو اعلیٰ سب سے اولا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اجلاس ہوندہ پی ہے ہر مشورہ دیندہ ہے ایک مشورہ دیندہ بیٹے جناب جلاوطن کر دیتا وینے جلاوطن دی گال آئیے اٹھا بول پیا دے وے مرو ایکو جلاوطن کرے سوئی دوچی جاتے ویسی گالوہا کرے سی جڑی مکے وچ کر دائے اے دوچی جگہ تے ویسی بات تاکسی اللہ ہی اڈے ویسی کو نہیں نہ کرو ایک نے مشورہ دیتا بھی آسن انہیں کہ جناب والا انہوں قید کر کی دونجے ایک بلے دے مرو قید کرے سو قبیلے آلے آوے سن چھڑا دن سن قبیلے آلے آوے سن پکر گن سن بڑھا مشورے بیٹھا دیندہ ہے تصوی چاہی بیٹھا ہے نبی دے غلاموں وال ابو جال بولیا سرغنہ بولیا ابو جالا دے میرا مشورہ بڑھا دے جناب تو ڈا سیانہ لگ دے جوان
18 سال دا اس وقت جس وقت مشورہ ہونا پیا جوان ہے علماء نے لکھے کتنی دی عمر ہے تے بیٹھا مشورہ میں رہنا جی دے دے مشورہ دیون والا میرے نبی دا غلام آواز ہے یارو میرا مشورہ انہوں قتل کر دے ہوتے اگر انہیں کہ قتل کرے سوں بدلہ قوم گن گن زیونے کہ نئی طریقہ ہے 40 قبیلیں دا بندہ ایک ایک چڑ گنو ایک ایک بندہ چا کٹھا کرو 40 بندہ ہوئے ایک مار دے سو تو 40 نہ کیویں لڑ سکتے اور بڈھے دی طرف متوجہ بابا دسی بڈھا کہ ہاں گال ٹھیک ہے تینے ایہو جیرے جوان مشورہ بیٹھا دے تا ایہو کرو ایڈو مشورہ چلدا پیا انہاں دیاں تدبیراں انہاں میرے رب دیاں تدبیراں اللہ فرمینے واللہ خیر الماکرین ترجمہ کیتے اللہ ہی مکر کیتا میں کہ نا مکر نہ کریں اللہ دا فرمایا خفیہ تدبیرہ مکرون مکر کیتا انہاں خفیہ تدبیرہ کیتی مکر اللہ نے خفیہ تدبیر کیتی ہے ساری خفیہ تدبیرہ ختم ہو ویندیاں نے جدوں گل آوے اس رب دی اور سب تو زیادہ خفیہ تدبیرہ کرنے والا ہے بہترین اللہ ہے میرے نبی دے غلاموں بڑھا دے ٹھیک ہے مشورہ ٹھیک ہے ادھر خفیہ تدبیر ہوئی ادھر اللہ نے حکم فرمایا میرے نبی نو سونیا تیاری کر لے میرے نبی نے رات حضرت علی نو سمایا آپ نے فرمایا علی میں مدینے والنے علی آج تے سمنے یا رسول اللہ میں کنال نہیں دے میں بھی تھو آڈاواں میرے نبی نے فرمایا علی میں امانتہ دیونیاں نے کافرہ دیا کہ میں مدینے والے گیا تے والا اکثر سادیاں امانتہ کھا گیا ہے میں تا امن والا امانت والا نبیاں امانت والا میں نبیاں میں امانت دیوان آیا لہذا میں ویندہ پیاں ایڈا کچھ نہیں کرے دے فجر پوچھ سن تو امانت دے حضرت علی سام گئے ادھر حضرت ابو بکر صدیق میرا نبی دے نال حضرت عائشہ فرمینن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت عائشہ فرمینن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جب ابو بکر صدیق میرے گھروں نکلے فرمایا رون دے ہیں تو اس وقت میں کو پتہ چلا کرہی بندے دے خوشی دے آنسو آنے لو اس وقت نہیں رون دے کہ میں گھروں چھوڑی میں نا خوشی یہ ہے کہ وہ مجھے اللہ کہتا ہے میں کو نبی دے نال انتخاب کر کے مدینہ طرف بھیجنا حضرت علی شام کی ہے میرے نبی دے غلاموں میرا نبی آمن پیا باہروں نکلیا 40 بندہ کھڑا ہے بڑے بڑے لوگ کھڑے نے میرا نبی میں سامنے آیا جدو سامنے آیا تے بیٹا کھڑے نے اللہ نے فرمایا محبوبہ مٹی بھر مٹھی بھر سر دے ساتھ اکھی تے مار انہیں تینوں نہیں دیکھنا ایک بینوں ضرور دیکھنا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہی میں قرآن پاک کی سال پر یاسین دے وچ کیا اللہ فرمینے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللہ فرمینے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ماری فرمایا تسا نہیں ماری وہ جدہ تسا ماری فرمایا تھوالا مارن ساتھ آپ نے انہیں کو مارا مٹھی تو سورے اندھے ہو کہ میرا نبی پاک نکل گئے کھڑن فجر کو دیر دی گیا سوچ لاؤں دا بیاد لوے کہیں دین دداری کا کہ پوچھ دے امر رو کیا کھڑے کریں دے وے کیڑا بکالا ایتاں کھڑے کریں دے وے آدھر نبی آمنے قتل کرنے انہیں کہ مر رو تا چلیا گئے کہ وہ تنو کیوں پتا سا دروازے دیکھنے کہ جھوٹ ہوئے تا سر دے مٹی چڑھ دیکھو کی میں تھوڑا سر بھریا ہوئے اور نبی مٹی بھی ساتھ گئی ہے اور نبی مٹی بھی ساتھ گئے دیکھو چاہ حالات ہوا دے تو سب نبی کو ودے مرن ہاں صحیح کر گن کو تو دی حالت ہے اور میں کہ اصل
نبی کا غلام ہو، غلاموں کے بغیر نبی کے سارے چلے گئے ہون کیا مرو جلو اندرو گئن تا حضرت علی ستا ہوتا کہیں کہ نہیں ہے تو ستے پل چادر جائیے میرا نبی دو غلام ہولے ہولے چادر چاہیے چادر ہٹائیے تے ویکھے علی حضرت علی نے اٹھایا بواد نے لیا تیرا نبی کن گیا آپ نے فرمایا میں کیا آکھاں تساں کیا کھڑے کریں دے باہر ہو دے تو ساوے یا میں فرمایا میں تساں کھڑے مردے آوے اور آپ نے اتنی فرمایا مدینہ چلے آپ نے فرمایا تساں باہر کھڑا میں کھڑا میں رو پالے سامنے گیا اسے بتا دے آوے اور بھجے اڈے بھجے تو سارے مطلب ہی لائے میرے نبی دا غلام مدینے وال میرے نبی ابو بکر صدیق چلے گئے وال حضرت علی بھی پیچھے گئے امانتہ دے دیتیاں کہ وال کچھ صحابہ رہ گئے انہیں دے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ بڑا اللہ تعالیٰ نے مال لیتا ہے میرے نبی دو غلام اپنا مال جو بھی آج سمیٹ جاتے ہیں آپ چلنا پائے کافروں کو پتہ لگ گیا پیچھے جدو پیچھے گئے نے پھر دے گئے نے آدھن ہاں میں کو لگ دے صہیب تو نہیں ویندہ پائیں آدھن صہیبہ تو کی دے ویندہ پائیں ستانو نئے بنجن دے دے سادے کلو مال کمائی آئی مال دے جد آپ سادے کلو کمائی ہے اتھے راونا پوشی جگت دلاونا پوشی آپ نے فرمایا کل سنو تھوڑے کلو بھی ہتھیار میرے کلو بھی ہتھیار والا لڑائی ہو سی جیڑا بچ گیا جیڑا نہ بچا میں وال بھی بننے لیکن اگر معاہدہ کر لا وہ تمال تھوڑا مدینے والا سادہ مال گنوا رکھو اپنے کلو انہیں کہ یہ سودا ہی پکا مال گدہ حضرت صہیب رومی صرف کپڑے دے وچ آ گئے ادھر کپڑے دے وچ میرے نبی دا غلام چلدا پے میرے نبی مدینے وچ بیٹھن تے اللہ نے جبریل نو بھیجیا اللہ نے فرمایا سونا محبوبہ من کے میرے محبوب دے کل جبریل اول کیا کرا مولا فرمایا آخر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ سونیا ایک بندہ ہے بنجن دے وچوں جڑا جان خریدیاں دے مول گدیاں دے یشری خرید کیتیاں دے بھائی ختم دا سامان جڑا انہاں سو جب کیا بندہ ہے دعا مانگنا ہاں ختم دا سامان کہ انہاں سو بھی میں وال ختم جب پڑھ سکوں تے خود تو ٹائم میں جاتے پہنچو تو فوت کی ہوگی ورنہ مجبوری ہوگی ساری اچھا ماشاءاللہ شوکت بھائی تو سلام نہیں پڑھا شوکت بھائی کیا بات ہے شوکت نہ پڑھا اچھا شوکت بھائی بالکل تعارف نہیں ہو چاہو اللہ زندگی رکھے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ لوگاں دے وچوں ایک آندا پے لوگاں دے وچوں ایک خریدیاں دے اپنی جان مل کیتیاں دے میں کہ کہندا مال تفسیراں وچ لکھ دے مال بھی اپنا اگر یارو مال وندے والا سی لیکن ایمان ونجے تے ود نہیں بلنا وہ ٹائم گزر نہیں کہ یار سادہ اماں چلے سویرے اٹھ دی آئی سویرے قرآن پڑھ دی آئی وہ ٹائم ہے مطلب جوان ہے وعدہ نہ تو سارے کام ٹھیک ہے غلط بندہ گناہ ہو مندن اللہ معاف کرے سی صبح نہ اپنے بیوے نے بیعت جا کے کھڑے تھے اٹھی قرآن پڑھ روزانہ پڑھو میں دا گھر جگر کم نہیں آوت بند سویرے اٹھو اٹھی نماز پڑھتے قرآن پڑھ اگر یہ جی بیٹی ہوئے قرآن پڑھنا نہیں جو بیوی قرآن پڑھیوں گھر فاقہ آ سکتا میری نظر اس نہیں آتا کدیں فاقہ نہیں آتا اٹھو سویرے اٹھی قرآن پڑھ جیڑا بیٹا قرآن پڑھے قرآن دی شان پڑھی ہے میرے نبی دا غلام قرآن نال محبت کر سادت حالات خراب ہیں ٹی وی واسطے پتہ نہیں بہترین چیزیں رکھی پہ قرآن وہ پرانی پھٹی تے رکھا ہو جیڑی بیٹی کو قرآن دیتا کدہیں بیا پیٹ نہیں پڑھتا پتر تک قرآن دیتا ہمیں پڑھ دیا ہمیں یہ پوچھ دیتا کو فریج دیتا ہمیں چل دا اللہ پاک نے فرمایا حضرت فرمینن مال بیندے بنجن دیو ایمان بندے آپ نے سارا مال دے کے والا ہے اللہ پاک نے ذکر قرآن ہی فرما دیتا
فرمایا نفس ہو ابتغاء مرضات اللہ، جان خریدی آندے اپنے پیسے نال، لیکن وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ راضی ہوئے، فرمایا رب دی رضا کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا رب دی رضا ایندے وچ ہے کہ جڑا مکے بیٹھے مکے دا باہوے مدینے والا اون والے بنے مدینے والے دی شان ہی بڑی اس واسطے مدینے والا آمنا دلا لگیاں نبھا جاندا ساگارا جاندا کوئی نہ بولے انہاں نوں گل لا جاندا مدینے والا آمنا دلا اے چن دے ٹوٹے کرے اشارہ کیتا چند ٹکڑے ہوئے یا نہیں ہویا ایک تارا باتیس ساتھ والی شکل اے چن دے ٹوٹے کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، عظمت بند میری انتظار بیٹھا رہے یہ تھوڑا ختم کرنا بندہ ہے وال ٹھیک ہے میں بس یہ شعر پڑھ دیں تو وال میں کو اجازت دیا آپ نے کیا فرمایا چن دے ڈٹوٹے کرے تیسے ججند آنکھیں مڑے علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے یا رسول اللہ نوکری کرا تھوانی تسا میری گود چوے تے پڑے قضا وال کون لیے میں سورج کو واپس والا ہے میرے نبی نے علماء لکھ دیں کہ 70,000 فرشتہ پکڑ کے چل دے اس واسطے پیر مولانا احمد رضا بولے آپ نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی آپ نے کیا فرمایا میرے نبی دے غلاموں چاند دے ٹوٹے کرے کسی ججند آنکھیں مڑے اے پتھرا پہاڑا پالو اے پتھرا پہاڑا پالو اے کلمہ پڑھا جاندا مدینے والا آمنا دلا اللہ تعالیٰ سونی محفل قبول فرماوے اللہ پاک بھائی شوکت زندگی دراز فرماوے رزق روزی عزت تمہاری برکات فرمائے آمین وآخر دعوانا